وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1439 آیت نمبر 19 سے 23. آج کا موضوع کیا ہمارا معبود اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 19 آیت نمبر 18. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے تباہی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. اہم مضمون ہے سامعین اکرام، اور اس میں بہت بڑا حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی ہے. اور میں نے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا سامنا باطل سے ہوتا ہے، اندھیروں سے ہوتا ہے. اب جب یہ ہوش یعنی عاقل بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ عقل سے کام لے، سوچے سمجھے، سوال کرے، اور پھر اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر ان سے رابطہ کرے. کیونکہ دیکھیں، قرآن ایک مستند کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں، اور ہمارے تمام جو ضروری سوالات تھے اس کے جوابات اس میں موجود ہیں. تو ہمیں قرآن سے رابطہ کرنا چاہیے اور قرآن والے سے،
قرآن والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم نے اندھیروں کا پردہ چاک کرنا ہے حق کی روشنی سے۔ یہ روشنی اللہ تعالیٰ نے دی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے اندھیرے مٹائے جائیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد انداز میں یہ بات کی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتی ہے اور اس کا قلاقمہ ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے۔ اندھیرے ہیں، انسان اندھیروں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی دی ہے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ باطل، اور سچ کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ تو حق تو آ گیا، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ گیا۔ تو دیکھیں یہ مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آسان ہے، نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ عام طور پہ تو ہم نے قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، ہم دنیا دار بن چکے ہیں اور ہم دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں آج کا مسلمان، اور باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 18 میں اس سوال کا جواب ہے کہ بھئی یہ اندھیروں سے کیسے نکلیں، باطل سے پیچھا کیسے چھڑائیں۔ تو آپ حق کو قبول کر لیں، حق اللہ ہے، سچ قرآن ہے، اور سچ ہے میری نبی کی بات، اور نبی ہمیں بلا رہے اللہ کی طرف، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر چل پڑتے ہیں تو یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اور آپ نورانی ہو جائیں گے۔ میں آپ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے نورانی بننا ہے، اپنے اندر سے اندھیرے ہٹانے ہیں، باطل کو مٹانا ہے، تو آپ حق کو قبول کر لیں، حق کے لیے زندہ رہیں اور حق کے لیے زندگی گزاریں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے پھر کامیابی ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ اسی کی مخلوق ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، لا یفترون، دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں، یا ان لوگوں کے بنائے ہوئے اراضی خدا ایسے ہیں، ہم ینشرون، جو زندہ کریں گے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یعنی ان دونوں میں، یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، دونوں خراب ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، عرش کا مالک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا اور وہ پوچھے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام، اہم آیات ہیں، اور وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، دیکھیں مضمون جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، مضمون ہے توحید کا، اور اصل مسئلہ انسان کی کامیابی میں یا ناکامی میں یہی
الوہیت کا مسئلہ جو ہے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور مسئلہ ہمارا ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو معبود نہیں مانا، معبود واحد کیا ہم نے معبود مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر حقیقت کو آپ دیکھیں نا تو ہمارا جو بڑا معبود ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، جو بڑا دشمن ہے اسی کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو قبول کر لیا ہے۔ اب دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے اور ہمیں محبوب بھی ہے، دنیا اور ما فیہا۔ اور دیکھیں یہ جو میں نے تمام آیات پڑھی ہیں اس میں یہی بات ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے کچھ معبود بنا لیے ہیں، یعنی زمینی باتوں کو یعنی جس کا چیز کا تعلق ظاہر سے ہے اس کو معبود بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا مقصود چونکہ دنیا ہے، اب دنیاوی چیزیں ہمیں محبوب بھی ہیں، وہ ہمارا مقصود بھی بن گئی ہیں اور ہمیں چاہیے بھی، یہی باتیں ہمیں چاہیے۔ اور میں آپ کی توجہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف دلاتا ہوں، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا احب الیکم و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، یعنی جو چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت سے زیادہ پیاری ہیں۔ تو یہاں پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیں سادی سی بات ہے، قرآن کو آپ نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھا کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، وگرنہ تو پھر یہ سب کچھ فضول ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو قبول نہیں کیا ہے بطور ہدایت، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے وعدے جو قرآن پاک میں ہیں، اللہ کے جو ڈراوے قرآن پاک میں ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہدایات ہیں اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری زندگی قرآن پاک کے خلاف ہے۔ مسئلہ سارا جو ہے وہ یہی ہے سامنے کرام کہ ہم اللہ دیکھیں معبود کی، میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ معبود کے معنی تک ہم نہیں جانتے، اور بہت ہی دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر وقت میں کہتا بھی رہتا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ دین کی کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے جس کا ہم حقیقی معنی جانتے ہوں۔ اصل میں تو ایک بنیادی طور پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب قرآن اور اس کے متعلقات، دین اور اس کے متعلقات، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں اور نہ کچھ کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک قرآن پاک کا درس سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا جو کہ دورہ تفسیر کے نام سے، اور وہ اس میں لکھا تھا کہ یہ اسکول طالب علموں کے لیے، اسکول کے اساتذہ پروفیسروں کے لیے اور یہ ان کے لیے ہے، تو ایک مقرر لگا ہوا تھا۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، آپ شاید واقف ہوں یا نہ ہوں۔ تو وہ بس ایک سطحی سا ترجمہ تھا، قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے بس وہ مسلسل بس ایک ترجمہ سنا رہا تھا، اور اسی کو وہ تفسیر، اور کہیں کہیں پتہ نہیں، میں نے تو پھر غور سے زیادہ سنا بھی نہیں، بس ایک سطحی سی وہ تھی۔
اصل میں ہم سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں. دین کے بیان کرنے والے بھی خود بھی نہیں جانتے کہ یہ دین ہے کیا، عام طور پہ، خاص طور پہ نہیں، ہر ایک عالم نہیں، عام طور پہ دین کی سمجھ نہیں ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ درس نظامی اور اس میں جو ہے قرآن کے جو گرامر ہے اور یہ ساری مسائل، یہ وہ ظاہری، یعنی جو استاد ہیں عام طور پہ وہ اہل دل حضرات نہیں ہیں. وہ قرآن کے الفاظ کو جانتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں جانتے. لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن ویسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب کے سب گمراہ ہیں، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ ہمارا معبود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مقصود اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے عام طور پہ. تو بس پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بھی، یعنی آپ دیکھیں تہائی قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئے، اور مکے میں نازل ہوا اور یہی مسائل ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا، اور مین مسئلہ جو ہے توحید کا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو توحید میں چھپا دیا ہے کہ توحید مانو گے تو تمہاری نجات ہوگی. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ وہ ہے نا الہ من دون اللہ فذلک نجزیہ جہنم. جس نے بھی کہا کہ بھئی اللہ کے سوا اور معبود کو پکارا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا تو کوئی خاص یہاں اگر بیٹھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک بات میں آپ کو کنوے کر دوں اور پہنچا دوں. اصل مسئلہ جو ہے توحید کا ہے. اور توحید کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. ہم نے تو یہ عبادت اور اس کو محدود کر لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک. مٹھی پر داڑھی چھوڑ دو اور بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو، بس تم. ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ہے، جو کہ ہم جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ام اتخذوا من دون اللہ آلہۃ، کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا زمین کی چیزوں سے، من الارض ہم ینشرون، جو زندہ کریں گے، کیا زندہ کرنے کی طاقت اس میں ہے؟ دیکھیں نہیں ہے. اس میں تو واضح بات ہے، انسان اور جو بھی مخلوقات ہیں ایک تنکے کی طاقت نہیں رکھتے پیدا کرنے کی اپنی طرف سے. انسان جو بھی بنا رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے بنا. اپنی طرف سے ایک مچھر کا پر آپ نہیں بنا سکتے. وہ جاندار چیز تو بڑی دور کی بات ہے. مچھر کا ایک پیر نہیں بنا سکتے، ایک پر نہیں بنا سکتے بالکل ہلکا ہو کر، اور لاکھوں کروڑوں مچھر ہے. دیکھیں یہ ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے. یہ ظاہر کا دھوکہ ہے، اور ظاہر پہ ایسا دھوکہ ہے کہ اس پر ہم نے اعتماد کر لیا ہے اور اس پر بھروسہ کر لیا ہے. اور اللہ سے، یعنی جو طاقت ہے اللہ کی، اس کو ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہونے سے نہ ہونا اور ہونے سے نہ ہونا اور نہ ہونے سے ہونا بنا دیتا ہے. مسبب الاسباب ہے، اسباب کے تابع نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اسباب اس نے بنائے ہیں. وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا بھی ہے اور بگاڑنے والا بھی ہے. جب موت آتی ہے تو زندگی دینے والے زندگی نہیں دے سکتے. اسپتالوں میں روز مریض مرتے ہیں، ان کی اسپتال میں جان دے دیتے. میں نے خود بھی دیکھا ہے. اب کبھی کبھی میں جاتا ہوں اسپتال تو بس گاڑی میں وہ مریض کو ڈال دیا، بس جان دے گیا. اب ساری ڈاکٹروں کی ٹیم مل کے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے ایک مریض کی جان نہیں بچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو یہاں یہی بات ہے، ہم ینشرون، کہ وہ زندہ نہیں کر سکتے کسی چیز کو بنا نہیں سکتے. دیکھیں ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں،
آج کا مسلمان جو ہے ایک بہت بڑے اور یہ ظاہر کا دھوکہ ہے. اچھا، جب یہ دھوکہ مل گیا، یعنی یہ دھوکہ اگر لگ گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ کا جو مرکز نگاہ ہے وہ ظاہر ہی ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ اب یہ دیکھیں جو آیت نمبر 22 ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی آیت پہ غور تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ہستی ہے، منتظم ایک ہستی ہے. اگر دو انتظام کرنے والے ہوتے، دو با اختیار ہستیاں ہوتی تو یہ مسئلہ بگڑ جاتا، لفسدتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا. فسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، ہر نقص سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ آیات قرآنی تو ہم پڑھ رہے ہیں، میں اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو صدیاں ہو گئی ہیں، قرآن ہے بس پڑھا جا رہا ہے، بس ظاہری طور پہ پڑھو اور بس آگے بڑھو، پڑھو اور آگے بڑھو. اور یہی رویہ ہے ہمارا کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، بس اس کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، مطلب یہ ہے جب پوچھ نہیں سکتا تو اس پر آپ اعتماد کرو، تم سے پوچھا جائے گا. وہم یسألون. اب ہمیں تو اس بات کا احساس قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. ہم تو یہ دوبارہ پوچھ گچھ پہ یقین بھی نہیں رکھتے، سیدھی سادی بات ہے. دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، دوبارہ زندگی اس کو بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اپنے عمل سے نہیں مانتے. ہمارا سارا یقین تو ظاہر پہ ہے، ظاہر ہمارا ٹھیک ہو جائے، پیسے آتے رہیں، اقتدار لگا رہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے، اور کارخانہ چلتا رہے، دکان چلتی رہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہمارا ہر روز کا، یعنی ہر شخص کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم کسی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو نہیں تیار کر رہے. حالانکہ دیکھیں امتحان کے لیے تیاری جو ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اور آپ پوری اس میں تیاری کر کے آپ کو پرچہ دینا چاہیے. اور یہ تو ایک ایسا آسان امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی بتا دیے ہیں اور اس کے جوابات بھی واضح ہیں. سارا پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور امتحان میں پرچہ آؤٹ کرنا تو جرم سمجھا جاتا ہے. سیکریسی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے جو بھی بورڈ ہوتے ہیں، سیکریسی ڈپارٹمنٹ. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کوئی سیکریسی نہیں ہے. جو پوچھا جائے گا، جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ بھی بتا دیا، اس کے جوابات بھی بتا دیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بات کا نہ احساس ہے اور نہ یقین ہے آج کے مسلمان پہ. اس کا ایک ہی یقین ہے اور وہ ظاہر پر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اب ان آیت کا ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم